میں آپ کو بس ایک چھوٹے سی بات اپنی پرسنل بتا کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی پچھلے چند ماہ پہلے کی بات ہے، تو میری وائف کے بارے میں تھوڑا پریشان تھا کسی وجہ سے. تو میں کافی پریشان نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں. میں نے کہا جی بس آپ کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ ہیلتھ ایشوز وغیرہ جو بھی ہے، آپ کو پتہ ہے چلتے رہتی ہیں یہ چیزیں، تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا. تو انہوں نے ایک بات کی، اتنا اسٹرانگ جملہ وسیم بھائی، کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کا یہ جملہ سن کے. شی سیڈ کہ دیکھیں آپ اس لیے پریشان ہیں نا بیکاز یو لو می، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو شی سیڈ کہ آپ سے زیادہ پیار مجھ سے اللہ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر یہ کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے نا، تو یہ اس میں خیر ہی ہے اللہ کی طرف سے. تو اس سینٹینس نے مجھے اتنی تقویت دی وسیم بھائی کہ واقعی دیکھیں ہم اپنے چاہنے والوں سے کتنا پیار کر سکتے ہیں. ایک حد تک اللہ انفائنائٹ ٹائمز ہم سے زیادہ جو ہے نا اپنی مخلوق سے پیار. تو کیسے اللہ ایک بندے کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے؟ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بندے کو سفر ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ صبر. میرے پاس بھی ایک واقعہ ہے وسیم بھائی. ابھی ریسنٹلی مجھے میرے کلوز ریلیٹیو ہیں، ایگزیکٹ ریلیشن کیا ہے وہ میں مینشن نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ ان کے ایک دوست ہیں اور وہ یو کے میں ہوتے ہیں میرے کلوز ریلیٹیو. تو ان کے دوست کی شادی ہوئی تقریباً 5 سال ہو گئے اب. تو دوسرے سال ظاہر ہے انہیں ایک وہ ہونا شروع ہوا کہ یار اولاد نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے ظاہر ہے. تو ڈاکٹرز کے پاس چلے گئے یو کے میں ہی. ڈاکٹرز نے بہت ایک بری خبر سنائی جی کہ آپ کی وائف جو ہے ان میں کچھ ایشو ہے. تو لیٹس ٹرائی ٹو سالو دس ایشو، لیٹس سی ویئر اٹ گوز. تو میرے خیال علاج ہوتا رہا 5-6 ماہ، اور لٹرلی ہی سیڈ کہ اس کے بعد ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ نا امپاسبل کیس ہے، یعنی وی گیو اپ. تو اب ظاہر ہے کیا اس کپل پہ ایک وہ نا امیدی طاری ہوئی ہوگی، خوف طاری ہوا ہوگا. وہ سچویشن جس پہ گزر رہی ہوتی ہے نا وسیم بھائی، اسی کو پتہ ہے. ایک پہاڑ گر گیا ان کے اوپر کہ کیا کہہ دیا اس نے کہ جی نہیں ہوپ لیس کیس ہے. ہی سیڈ کہ ظاہر ہے اب جب ہوپ گیا تو اب زندگی تو گزارنی تھی انہوں نے. تو اللہ کی طرف سے ان کے مائنڈ میں آیا کہ اڈاپٹ کر لیتے، اڈاپشن کی طرف چلے آتے. تو 1 سال بعد دے اڈاپٹیڈ 2 kids اور بوتھ ور آرفنس. اینڈ ہی سیڈ کہ ماشاءاللہ وہ اللہ کی طرف سے بچے بھی ایسے کہ بالکل ان کے لگتے ہیں، یعنی کہ شکل و صورت بالکل ویسی ہی ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ ول یو بلیو اٹ کہ اڈاپشن کے سال بعد اللہ نے انہیں ان کی بھی اولاد دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹرز کہہ رہے تھے امپاسبل کیس ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، ہم وی گیو اپ. اور سال بعد رائٹ آفٹر اڈاپشن اللہ نے ان کو ان کی بھی اولاد جو دے دی. اب دیکھیں اللہ نے ان سے ان کے وہ آرفنز جو ہے نا وہ اڈاپٹ کروانے تھے. And the circumstances took them there actually کہ they adopted the orphans. اور دیکھیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے وسیم بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے نا، me and him like this in paradise. سبحان اللہ. تو کیسا رتبہ بھی اللہ نے ان کا بلند کیا، ان سے ایک انتہائی نیک کام بھی کروایا، اور بعد میں خود بھی اللہ نے انہیں جو ہے. اور یہ ایک نہیں، یہ کئی سٹوریز ہیں وسیم بھائی. I can quote so many. یہ جو آپ نے بات کی نا وسیم بھائی، یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے الحمدللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء ہیں، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو اولیاء کون ہے یہ بھی اللہ نے ایک اور آیت میں ایکسپلین کیا کہ بے شک اللہ کے ولی تو وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یعنی دے رسپیکٹ اللہ سو مچ، دے آر ان آ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سو مچ کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچے. کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے ہی از الحکیم، دا موسٹ وائز، اور سب سے زیادہ جسٹ. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے زیادہ جسٹس کرنے والا نہیں ہے، بہترین حاکم نہیں ہے؟ تو دے نو، وہی آپ کے والی بات کی یقین ہے، شک نہیں ہے رب کی ذات پہ. جو بھی ہو رہا ہے ہماری لائفز میں دیکھیں وہ لوگ بجائے کہ اللہ کو قصوروار ٹھہرانے کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو یہ بلیم گیم کرنے والا اور نا امید ہونے والا ابلیس ہے. بالکل. اس نے اللہ کو رائٹ دین کہہ دیا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں اب ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو وہ بٹر بن گیا، ریونجفل بن گیا، وینجفل بن گیا، اور اس کا حسد بڑھتا جا رہا ہے، اس کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ نے اس کی اگزامپل کوٹ کی کہ چونکہ وہ اپنے رب کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا، بالکل. تو دیٹس وائی ہی از کالڈ ابلیس، کیونکہ وہ بالکل ہی نا امید ہے.
تو یہ بات آ جا کے وسیم بھائی پھر یقین کی ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ میرا برا نہیں چاہ سکتا بھائی. اگر ہم دنیا پہ نظر دوڑائیں ایسے ایسے غم ہے نا, یعنی لوگوں کی جب سٹوریز سنتے ہیں اور اوور آل ورلڈ میں دیکھ لیں آپ, اور جو ہسٹری میں پاسٹ میں ہوا ہے, مطلب ایسے ایسے غم آپ کو نظر آئیں گے نا کہ انسان رو پڑتا ہے کہ یار واقعی دنیا میں بڑا غم ہے. لیکن اگر ہم یہیں پہ رک جائیں نا کہ بس دنیا میں بڑا غم ہے, زندگی بہت مشکل ہے, تو پھر تو ہوپ لیسنس ہے, پھر تو جو ہے نا وہ ایک ڈارکنیس ہے, ایک اندھیرا ہے. دیٹس وائی آئی سے ٹو پیپل کہ دیکھو جو ایتھیزم ہے وہ یہیں پہ رک جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس وی آر آل ہیئر اینڈ وی آر ڈومڈ, اور بس ٹھیک ہے, سفرنگ بھی ہے, کیوس بھی ہے, ڈارکنیس بھی ہے, اب کیا کر سکتے ہیں. بٹ جب تک اسلام ہمارے پاس ہے نا وسیم بھائی, دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا, جیسے آپ نے کہا نا ایکسیپٹنس, بالکل اللہ نے ہمیں ایکسیپٹنس دلائی ہے کہ دیکھو اس کو ایکسیپٹ کرو کہ یہ دنیا ایک مشکل کی جگہ ہوگی, یہاں تمہیں مشقت کرنی ہوگی, اسٹرگل کرنی ہوگی, وی ول ٹیسٹ یو. ہم دیکھیں گے تم میں سے کون ایمان والا ہے, کبھی بھوک سے, کبھی خوف سے, کبھی خوف کا انفیکٹ ذکر ہے کہ خوف سے ٹیسٹ کریں گے. آئی تھنک انگزائٹی میں خوف کا ایلیمنٹ کافی جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے. پھر لاس آف لائف سے تمہیں ٹیسٹ کریں گے, لاس آف فروٹ سے تمہیں ٹیسٹ کریں گے, لیکن وہ بشر الصابرین. اور دیکھیں اللہ نے پورا طریقہ بتایا کہ دیکھو نا امید نہیں ہونا ہے. اگر یہ پرابلمز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ تم نے ہوپ کیسے پکڑنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ نماز ہے, پھر صبر ہے. تو السلام علیکم, دس از می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں محمد علی سر ٹینشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ڈپریشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایز وی نو کہ اس مٹیریلسٹک دور میں ہم نے اپنی خوشی, اپنا غم سب مٹیریلسٹک چیزوں سے اٹیچ کر دیا ہوا ہے. اگر ایک موٹر سائیکل والا ہے, کسی اور کے پاس گاڑی ہے, تو وہ موٹر سائیکل والا ڈپریشن میں چل رہا ہے کہ یار میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے. اسی طرح دوسری چیزوں کو بھی دیکھا جائے, ہر بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ جس وجہ سے ڈپریشن ہو رہی ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اسلام ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ جب بھی آپ نے دیکھنا ہے اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا ہے. جو بھی آپ سے اسٹیٹس میں نیچے ہیں, چاہے وہ صحت کے لحاظ سے ہو جائیں, کاروبار کے لحاظ سے ہو جائیں, ویلتھ کے لحاظ, کسی بھی لحاظ سے ہو جائیں, آپ نے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھنا ہے. اس سے ڈپریشن نہیں ہوتی انسان کو. انسان بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ آپ کو بہت شکریہ نے آپ نے ہمیں یہ چیزیں بھی دی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد ڈپریشن کی ایک دوسری بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ڈپینڈنٹ انسانوں پہ کر لیا ہوا ہے. ایک انسان ہے, اس نے اپنا سب کچھ ایک انسان کو بنا لیا ہوا ہے. ایک اگر حرام ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو ایک لڑکا ہے تو اس نے ایک لڑکی کو اپنا مطلب خدا تک بنا دیا ہوتا ہے. اس کے لیے جینا ہے, اس کے لیے سب کچھ اسی کے لیے صرف کر دینا ہے. ہماری سب سے بڑی پریورٹی اللہ ہونی چاہیے. بے شک وہ کوئی بھی رشتہ ہے, وہ کوئی بھی بزنس ہے, وہ کچھ بھی ہے, جہاں پہ اللہ نہیں ہوگا اس میں آپ ڈپریشن میں جائیں گے ہی جائیں گے. تو ڈپریشن کا واحد حل یہی ہے کہ آپ خود کو اللہ کے حوالے کر دیں, اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں, انسانوں پہ ڈیپینڈنٹ کرنا ختم کر دیں. جب تک آپ انسانوں پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے آپ ڈپریشن میں رہیں گے. اور جب آپ خود کو اللہ کے حوالے کر دیں گے, اللہ پہ توکل کر لیں گے, تو پھر اللہ آپ کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا, اور اللہ آپ کو کبھی بھی مطلب ذلیل نہیں ہونے دے گا, نہ ہی آپ کو حالیہ چھوڑے گا.